الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال فی مقام آخر الرحمن علی العرش استوى. رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہمہ قسم کی تسبیحات، تعریفات، بابرکت کلمات خاص ہیں. وہ ذات اعلیٰ و بالا جو ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے، اس کی جتنی بھی تعریف کی جائے کم ہے. درود و سلام ہوں میرے اور آپ کے محبوب اور غمخوار پیغمبر، رحمت کائنات، رحمت للعالمین، سید الاولین والآخرین، تاجدار حرمین، خاتم النبیین، امام اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر، جو ہمارے لیے مرشد، ہادی، رہبر، رہنما بنا کر مبعوث کیے گئے ہیں، جن کی سیرت طیبہ پر چل کر ہی کامیابی ممکن ہے. حضرات گرامی، خالق کائنات اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ جل شانہ، اللہ رب العزت وہ ذات ہے جو ذات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے، صفات کے اعتبار سے بھی تنہا ہے. وہ مالک الملک ہے، وہ مالک الاملاک ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی مگر اللہ کا چہرہ، اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ باقی رہے گی. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اب ہم غور کریں کہ کیا اس عقیدے پر ہم پورا اترتے ہیں جو اللہ رب العزت نے جگہ جگہ اس نظریے، اس عقیدے کو واضح کیا ہے. خالق کائنات کی ذات ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک، مبرہ اور منزہ ہے. کیا یہ صرف زبان سے ہم ادا کرتے ہیں الفاظ، یا دل بھی اس کو تسلیم کرتا ہے؟ اگر تو دل تسلیم کرتا ہے اور دل و جان سے ہم نے اس کو قبول کیا ہے تو پھر ان عبادات کا فائدہ ہوگا، وگرنہ عبادات منہ پر دے ماری جائیں گی. اللہ ہے کہاں؟ اللہ رب العزت اللہ عرش پر ہے. اور اللہ کا عرش کہاں ہے؟ یہ 7 آسمان ہیں ہمارے اوپر، اور بغیر ستونوں کے خالق کائنات نے یہ وسیع و عریض سلسلہ قائم کیا ہے. اس کو بنانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے. یہ زمین، یہ فرش، اس کو پانی پر بچھا دیا، بغیر ستونوں کے آسمان کو کھڑا کر دیا. 7 آسمان ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اور پھر ان 7 آسمانوں کے اوپر اللہ رب العزت کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر اللہ رب العزت تشریف فرما ہے. ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے. قرآن کریم کی ایک آیت نہیں، متعدد اور سینکڑوں آیات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے. اللہ رب العزت زمین پر نہیں ہے، اللہ رب العزت فرش پر نہیں ہے. ہاں، علم کے اعتبار سے، سماعت کے اعتبار سے، بصارت کے اعتبار سے اور دیگر تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے کہاں؟ عرش پر. ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے.
زمین پر نہیں ہے، اور اللہ رب العزت سب سے نچلا آسمان ہے، جو ہمارے اوپر پہلا آسمان، اللہ رب العزت کی طرف سے سب سے نچلا آسمان، اور ادھر سے نیچے سے اوپر پہلا آسمان۔ اللہ رب العزت پچھلے پہر نچلے آسمان پر، سب سے نچلے آسمان پر آ کر کہتا ہے حل من مستشفئن، حل من مسترزقن، حل من مستغفرن، ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی بیمار جو شفا چاہتا ہو میں اسے عطا کر۔ یہ اللہ رب العزت روزانہ آسمان دنیا پر آ کر اس بات کا اعلان کرتا ہے، خالق کائنات خود۔ آسمان سے نیچے نہیں اللہ کی ذات آتی، سب سے نچلے آسمان پر ضرور اللہ کی ذات آتی، اس سے نیچے نہیں ہے۔ اللہ رب العزت حاضر ناظر ہے۔ یہ جملہ عمومی طور پر بولا جاتا ہے، ناظر تو ہے لیکن یہاں حاضر نہیں ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات ہیں، جیسے اللہ رب العزت نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب پکارنے والا مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ وہ سن رہا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ بھی سنتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ بھی دیکھتا ہے۔ ہمارا دیکھنا اور سننا محدود ہے، اللہ رب العزت کا سننا اور دیکھنا لامحدود ہے۔ وہ خالق ہے، ہم مخلوق ہیں، ہم عابد ہیں، وہ معبود ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیدا ہوئے، اور پیدا کرنے والی ذات سب کو اللہ رب العزت کی ذات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے زیادہ ہے، لیکن آپ بھی مخلوق ہیں، مخلوق کے سردار ہیں، تمام خلائق کے، تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ کو تمام جہانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت عطا کرنے والا، مصطفیٰ لینے والے، وہ دینے والا، پیارے نبی لینے والے، وہ خالق، پیارے نبی مخلوق۔ مگر اس کا مطلب ہرگز نہ سمجھا جائے کہ نعوذ باللہ کہ پیارے نبی ہمارے جیسے ہم سے افضل ہیں، ہم سے اعلیٰ ہیں۔ آپ کی مثال دنیا میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ جتنے بھی اولیاء آئے، اتقیاء آئے، صلحاء آئے، شہداء آئے، انبیاء کرام آئے، سب سے افضل اللہ رب العزت نے محمد مصطفیٰ کو بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن پھر بھی آپ اللہ رب العزت کے در کے فقیر، پھر بھی آپ اللہ رب العزت کے در کے فقیر اور سوالی۔ اور قرآن کہتا ہے، اللہ رب العزت نے پیارے مصطفیٰ کی زبان سے یہ الفاظ نکلوائے، ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، لوگو تم سارے اللہ کے در کے فقیر ہو۔ اس میں ہر عام بھی آ گیا، ہر خاص بھی آ گیا، نبی بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، شہید بھی آ گئے، صدیق بھی آ گئے، سارے اللہ کے در کے فقیر ہیں۔ ہاں کسی کا مقام زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، کسی کا اس سے زیادہ ہے، جس طرح کئی ایک علم سے زیادہ، علم میں زیادہ ہیں، ہر علم والے کے ایک اوپر علم والا ہے۔ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات الگ ہے، اللہ رب العزت کی ذات الگ ہے۔ یہ دونوں ذاتیں الگ الگ ہیں، لیکن بات دونوں کی ایک ہے۔ جو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہی پیارے نبی فرماتے ہیں، جو اللہ رب العزت کی بات ہے وہی پیارے نبی کی بات ہے۔ پیارے نبی کی اور اللہ کی بات آپس میں ٹکراتی نہیں ہے، دونوں کی بات ایک ہے لیکن ذات الگ الگ ہے۔ یہ جو جملہ بولا جاتا ہے، شعر بولا جاتا ہے، وہی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ، پیارے نبی خدا نہیں ہے، حضرت علی خدا نہیں ہے، حضرت حسن حسین خدا نہیں ہے، خدا ایک ہی ہے، اس کا مقابلہ کوئی نہیں۔ لو کان فیہما الا اللہ لفسدتا،
اگر دو خدا ہوتے تو دونوں میں جھگڑا ہو جاتا. اگر ہوتے دنیا میں دو دو خدا, رہا کرتا دونوں میں جھگڑا سدا. زمین کانپتی آسماں کانپتا, دونوں کے جھگڑنے سے سارا جہاں کانپتا. یہ کہتا میں نے بارش برسانی, دوسرے نے کہتا ہے میں نے نہیں برسانی. یہ کہتا ہے اس کو میں نے اولاد دینی ہے, دوسرا کہتا ہے میں نے نہیں دینی. خالق ایک ہے, مالک ایک ہے, رازق ایک ہے, داتا ایک ہے, مشکل کشا ایک ہے, غریب نواز ایک ہے. اسی کو پوجو, اسی کو پوجو, پرستش صرف اسی کی, اس کو پوجو اور سونے نبی سے پوچھو. عبادت خدا کی, اطاعت محمد مصطفیٰ کی, احترام سبھی کا مگر طریقہ نبی کا. یہ اصول ہے شریعت کا دیا ہوا. حضرات گرامی بات دور نہ چلی جائے, ہمارے ہاں بہت سارے صوفیاء کرام یہ بات کہتے ہیں جی وہ اللہ رب العزت ہر انسان کی ذات کے اندر موجود ہے, جبکہ قرآن کہتا ہے اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے. الرحمن علی العرش استوى, اللہ عرش پر ہے. ہم بچوں کو سکھاتے ہیں بیٹا اللہ کہاں ہے, کیا اشارہ کرتے ہیں؟ وہ کہتا ہے اوپر. مکمل الفاظ یوں سکھلائیں, اللہ عرش پر ہے, اللہ عرش پر ہے, 7 آسمان ہیں, اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. اللہ اس عرش کے اوپر اللہ رب العزت کی کرسی ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. امام مالک رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. میں نے عرض کیا تھا نا کہ اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں, اللہ رب العزت کے بھی کان ہیں, اللہ رب العزت کی بھی آنکھیں ہیں, لیکن ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. وہ اللہ نے سونے نبی کو سب سے سونا بنایا, ہم اس کی مثال پیش نہیں کر سکتے, تو اللہ کی مثال کس طرح پیش کی جا سکتی؟ اللہ رب العزت دیکھتا ہے, کیسے دیکھتا ہے ہم مثال نہیں دے سکتے, جیسے اس کی شایان شان ہے. اللہ رب العزت سنتا ہے, کیسے سنتا ہے ہم کیفیت بیان نہیں کر سکتے. اللہ رب العزت کے ہاتھ ہیں, کس طرح کے ہیں, ہم اس کی مثال نہیں دے سکتے. امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ عرش پر ہے, عرش پر مستوی ہے, قرآن کی آیات ہیں, دلائل کے انبار موجود ہیں, لیکن کس کیفیت میں ہے امام مالک فرماتے ہیں یہ ہم نہیں جانتے. اور جو اس طرح کا سوال کرتا ہے امام مالک فرماتے ہیں وہ شخص بدعتی ہے. اللہ رب العزت روزانہ نچلے آسمان پر آتا ہے, کیسے آتا ہے ہم اس کی مثال تمثیل نہیں دے سکتے, جیسے اس کی شایان شان ہے. اس ذات کے بارے میں تکسلے اور اس طرح کے غلط مسئلے اور تخیلات کے گھوڑے دوڑانا اور اپنی باتوں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنا اور سمجھنا میں بہت بڑا فلسفی اور مفکر ہوں, مجھے ہی سارا کچھ پتہ ہے, نہیں. یہ جہمیہ تو ایسے کر سکتے ہیں, معتزلہ تو ایسے کر سکتے ہیں, قدریہ تو ایسے کر سکتے ہیں. یہ وہ فرقے ہیں جو غیر مسلم فرقے تھے, غیر مسلم فرقے تھے. مسلمان کی یہ شان نہیں ہے, مسلمان فرقوں میں نہیں پڑتا. مسلمان اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں اعتراض نہیں کرتا, اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر تنقید نہیں کرتا, اللہ رب العزت کے برابر کسی کو کھڑا نہیں کرتا. وہ کہتا ہے وہ ذات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے, وہ صفات کے اعتبار سے بھی اکیلا ہے. اللہ ایک ہے, مشکل کشا بھی ایک ہے. اللہ داتا ہے, داتا بھی ایک ہے. اللہ غوث اعظم ہے, غوث اعظم بھی وہ ایک اکیلا ہے, باقی سارے اس کے در کے فقیر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عقیدے کے لیے دن رات محنت کی ہے. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں من قال نزولہ کنزول فہو ضال خبیث مبطل کافر. جو شخص کہتا ہے اللہ نچلے آسمان پر ایسے آتا ہے جیسے ہم کسی جگہ پر اترتے ہیں, وہ شخص کافر ہے, گمراہ ہے, اور وہ شخص باطل عقیدے کا حامل ہے, اور اس سے بڑا خبیث کوئی نہیں جو اپنی مثال کی طرح اللہ کے لیے مثال پیش کرے. ہم اپنی طرح تو پیارے رسول کو بھی نہیں کہہ سکتے, جن کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے, تو اللہ کے بارے میں اس طرح کے کلمات کوئی کہہ کر جائے کہاں؟ وہی تھا عرش پہ خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. یہ کیفیت نہیں بیان کی جا رہی تو اور کیا ہے؟ یہ پیارے نبی کی ذات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات آ گئی, فلاں انسان کے اندر اللہ رب العزت کی,
یہ جتنے بھی ہمارے یہاں ذکر اذکار کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے مسلمان بھائی جتنے بھی ہیں نا، وہ ذکر کرتے کرتے بڑی عجیب کیفیت بناتے ہیں، میں جی وجد میں آ گیا، وہ کرتے کرتے ایسے یکدم مچلنے لگتے ہیں، اچھلنے لگتے ہیں اور پھڑپھڑانے لگتے ہیں۔ اللہ کے بندوں، پیارے نبی بھی ذکر کیا کرتے تھے، آپ سے بڑا اللہ کا ذکر کرنے والا کوئی نہیں، سب سے بڑھ کر اگر کسی شخصیت نے اللہ کا ذکر کیا تو محمد مصطفیٰ نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ذکر کر رہے ہوتے تھے، آپ کی آنکھوں سے تو آنسو نکلتے تھے، لیکن آپ شور نہیں مچاتے تھے، آپ اچھلتے کودتے نہیں تھے، ہاں جسم سے آواز آتی تھی۔ آواز کس طرح کی آتی تھی؟ رونے کی، سسکیوں کی، دل رو رہا ہوتا تھا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذکر کا کوئی انکاری نہیں ہے، کوئی اہل حدیث ذکر کا انکاری نہیں، کوئی دیوبندی ذکر کا انکاری نہیں، کوئی بریلوی ذکر کا انکاری نہیں، لیکن طریقے میں اختلاف ہے۔ ہم کہتے ہیں ذکر اس انداز سے کریں جس طرح مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیارے نبی نے کیا ہے۔ پھر وہ ذکر کرتے کرتے وہ کہتے جی اللہ کی ذات میرے اندر آ گئی، جبکہ یہ قرآن کہتے ہیں الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے اللہ کے رسول میں اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ آپ فرمانے لگے اس کو لے کر آؤ، کیا وہ مسلمان ہے، مومنہ ہے؟ اس سے پوچھا گیا این اللہ، وہ اللہ کہاں ہے؟ ایک لونڈی سے پوچھا گیا، اس نے کہا اللہ عرش پر ہے۔ پیارے نبی نے فرمایا اتقھا فإنھا مؤمنہ، اس کو آزاد کر دو، یہ مومنہ ہے۔ یعنی مومن اور مومنہ عورت کیا کہتی ہے؟ اللہ عرش پر ہے، اللہ وہاں بیٹھا دیکھ رہا ہے ہمیں، اللہ وہاں بیٹھا ہمیں سن رہا ہے، بلکہ علیم بذات الصدور، دلوں کے اندر چھپے ہوئے جو راز ہے ان کو بھی جانتا ہے۔ لیکن ہے کہاں اللہ؟ یہاں نہیں ہے اللہ، میرے اندر نہیں، آپ کے اندر نہیں، اللہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استویٰ، اللہ عرش پر ہے۔ اس کے لیے سینکڑوں ہزاروں دلائل ہیں۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، آیت الکرسی پڑھیں، عقیدہ درست ہو جائے گا۔ اللہ کی کرسی عرش پر ہے، اللہ وہاں تشریف فرمائے، لیکن اس کی کیفیت ہم بیان نہیں کر سکتے۔ بیان کرنے والا یا اس پر تبصرے کرنے والا امام مالک فرماتے ہیں بدعتی ہے، اس کی کیفیت اللہ ہے عرش پر، کیسے تشریف فرمائے ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اللہ نچلے آسمان پر آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، ہم اس کی کیفیت بیان نہیں کر سکتے، جیسے اس کی شایان شان ہے۔ اللہ سنتا ہے، کیسے سنتا ہے؟ جیسے اس کی شایان شان ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، کیسے دیکھتا ہے؟ جیسے اس کی شایان شان ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی ایک جگہ پر تعرج الملائکۃ والروح الیہ، فرشتے اور جناب جبرائیل امین روح الامین اوپر چڑھتے ہیں۔ اللہ اوپر ہے تو فرشتے اوپر جاتے ہیں نا، اگر اللہ نیچے ہو تو فرشتے اوپر کیا لینے جائیں؟ کیوں؟ اللہ کے احکام کے پابند ہیں۔ فرشتے اوپر کیا لینے جاتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے احکام لینے جاتے ہیں۔ تعرج الملائکۃ، وہ چڑھتے ہیں اوپر فرشتے، یعنی اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ عظمت والا بھی ہے، بلند بھی ہے، بلند۔ اچھا یہ جی آپ بلندی پہ بیٹھے ہیں، میں بلندی پہ ہوں؟ نہیں، بلند ایک، اور یہ یاد رکھیں ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ وہی ہے جو بلند ہے۔ اللہ تعالی کا مطلب ہی ہوتا ہے الوف پکڑنے والی ذات، بلندی پر رہنے والی ذات۔ جو بڑا ہو وہ بلندی پر ہوتا ہے، بڑے منصب والا اونچا ہوتا ہے، اللہ سے بڑا منصب کسی کا نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ سب سے اوپر ہے، اس کی شان ایسے ہی اس کو جچتا ہے کہ وہ سب سے اوپر ہو۔ کیوں؟ دینے والا اوپر ہوتا ہے، لینے والے نیچے ہوتے ہیں۔ اللہ اوپر ہے، اللہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ آیات آتی ہیں، احادیث آتی ہیں، ان کا مطلب اپنی مرضی کے مطابق لیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ جو گمان کرتا ہے اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے، اللہ بندے کے گمان کے قریب ہوتا ہے۔ بندہ جب اللہ کا ذکر تنہائی میں کرتا ہے اللہ بھی اس کو تنہائی میں یاد کرتا ہے۔ جب بندہ اللہ کا ذکر لوگوں کے درمیان بیٹھ کر کرتا ہے اللہ اپنے بندے کا ذکر فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر کرتا ہے۔ اور جب بندہ اللہ رب العزت کی طرف ایک بلشت چلتا ہے تو اللہ رب العزت اس سے
کئی گز کئی میٹر اس کے قریب ہوتے ہیں، دوڑ کر اس کی طرف آتا ہے، جو چل کر جاتا ہے وہ دوڑ کر آتا ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب اس کو پکارو وہ سنتا نہیں بلکہ قبول کرتا ہے، سنتا نہیں بلکہ قبول کرتے ہیں۔ عجیب ہماری بات ہے، ہم کہتے ہیں نہیں وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا۔ اللہ رب العزت نے صرف سننے کی بات نہیں کی، قبول کرنے کی بات کی ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب کوئی مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اس کے بارے میں ہم شک کرتے ہیں وہ ڈائریکٹ نہیں سنتا، جبکہ وہ کہتا ہے مجھے جو پکارے میں صرف سنتا نہیں بلکہ پکار کی جواب دیتا ہوں۔ ڈائریکٹ سنتا ہے، ڈائریکٹ سنتا ہے۔ وسیلے کی 3 قسمیں میں نے بارہا دہرائی ہیں، یاد رکھا کریں یہ چیزیں۔ کسی اللہ کے ولی سے دعا کا منکر ہم اس کو مسلمان نہیں سمجھتے۔ اللہ کے ولی سے دعا کروانا جو واقعی اللہ کا ولی ہو، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے نبی کی سنت ہے۔ لیکن اس طرح جا کر کہنا بابا ساڈی تواڈے اگے تواڈی رب اگے، یہ عقیدہ مسلمان کا زیب نہیں دیتا۔ ساڈی سندا کوئی نہیں، تواڈی موڑدا کوئی نہیں۔ ہر نماز میں ہم کہتے ہیں سمی اللہ لمن حمیدہ، اللہ نے بندے کی حمد کو سن لیا ہے۔ نماز کا ترجمہ پڑھو، آیت الکرسی کا ترجمہ پڑھو، سورۃ الاخلاص کا ترجمہ پڑھو، سورہ یونس کا ترجمہ پڑھو، سورۃ الانعام کا ترجمہ پڑھو، عقیدہ واضح ہو جائے گا۔ اللہ عرش پر ہے، اللہ عرش پر ہے، اللہ زمین پر نہیں ہے، وہاں بیٹھا دیکھ رہا ہے، وہاں بیٹھا سن رہا ہے، وہاں بیٹھا کلام بھی کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہنستا بھی ہے۔ جب پیارے نبی معراج پر گئے ہیں، نیچے گئے یا اوپر گئے؟ اوپر گئے نا، ہمارا عقیدہ ہے جسم اور روح کے ساتھ، مبارک روح اور مبارک جسم کے ساتھ پیارے نبی اللہ کے قریب ہوئے ہیں، آسمان پر گئے ہیں، 7 آسمانوں کو کراس کرتے ہوئے گئے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ اللہ عرش پر تھا تو پیارے نبی وہاں گئے ہیں، عرش پر تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینے میں مصطفیٰ ہو کر۔ قرآن کی آیات ایسے اشعار اور ایسے جملوں کی سختی سے تردید کرتی ہیں۔ معراج اللہ نے آسمانوں پر، کیوں اللہ اوپر ہے تو اللہ نے وہاں ہی بلانا تھا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اوپر ہے، ہماری شان یہ ہے کہ ہم نیچے ہیں۔ ہم نیچے جچتے ہیں، وہ اوپر جچتا ہے، کیوں؟ دینے والا اوپر ہوتا ہے، لینے والے نیچے ہوتے ہیں۔ یہ جو قرآن کریم کی آیت آتی ہے نا، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، مگر ہم کہتے سنتا نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اللہ رب العزت نے یوں بھی فرمایا اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کہ یہ مردے نہیں سنتے۔ یہ بھی قرآن کریم کی سورہ فاطر کے اندر موجود ہے، مردے نہیں سنتے۔ اللہ رب العزت نے فرما دیا نہیں سنتے، مگر ہم کہتے ہیں اس پر ہمیں یقین ہے۔ جو قبر کے اندر منو مٹی کے نیچے دفن ہے، جو بزرگ ہستی، اس کے بارے میں ہمیں یقین ہے کہ یہ سر ہے جو منو من مٹی کے اوپر ہے، نیچے ہے، اور اس کے اوپر یقین ہے۔ اللہ کے بارے میں شک ہے، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ سے مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ توحید نبیوں نے ہم کو سکھلائی، پتھروں سے سینہ زخمی کروا کر۔ وہ کہتے تھے لوگوں پڑھو لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یوں بھی شاعر نے کہا تھا کہ نبی ولی پیر پیغمبر ہیں فقط رہنمائی کے لیے، پھرتے ہو کیوں پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ پڑھتے ہو نماز میں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھرتے ہو پھر بھی در بدر مشکل کشائی کے لیے۔ ہم اپنا عقیدہ درست کریں۔ یہ ماہ سفر کا مہینہ ہے، لوگ سفر کے مہینے کے بارے میں بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اس مہینے میں کوئی کاروبار نہیں کرنا چاہیے، بے برکتی ہوتی ہے، بچوں کی شادی نہیں کرنی چاہیے، کوئی سفر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جہالت نہیں تو اور کیا ہے؟ قرآن کریم کی آیات اس بات کی تردید کرتی ہیں کہ یہ یہودیوں کا، یہ عیسائیوں کا عقیدہ تو ہو سکتا ہے، یہودیوں کا تو ہو سکتا ہے، کافروں کا عقیدہ ہے، مسلمان کا یہ عقیدہ نہیں ہے جو نبیوں کے بارے میں اس طرح کی باتیں کرتے تھے۔ بلکہ اس کی تردید میں تمام مکاتب فکر کے بڑے
जय्यद अकाबर उलमा ने लिखा, ये गलत है कि सफर के महीने को मनहूस समझना कि इस महीने में बलाएं आती हैं, ये गलत है। मौलाना अहमद रजा बरेलवी ने भी यही लिखा है फतावा रिजविया के अंदर, और कुरान करीम की आयात के अंदर उन्होंने तशरीह के अंदर यही कुछ लिखा है, मगर हम पढ़ते नहीं हैं। और चलो अपनों को ही पढ़ लें, किसी दूसरे मकतबे फिक्र को तो हमने सुनना नहीं ना, अपनों को पढ़ लें। ये मैं आपकी बात नहीं कर रहा, ये पैगाम उन लोगों के लिए है। यहाँ हमारे एक नमाजी हैं, वो कहते एक अपना ना इधर एक मस्जिद है, वो बंदा मैंने कहता कोई उत्थे नमाज पढ़ना चाया कर, इस वास्ते उत्थे नमाज नहीं होती। वो कहते वो ही थी, वो कहते हैं कि भाई इत्थे नहीं होती और मैं किधर जाऊँ। ये मस्जिद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के घर हैं, लड़ा ना करें, उलझा ना करें। मैं अदब के दायरे में रहकर, एहतराम के दायरे में रहकर कोई बात आपसे सिर्फ अर्ज कर सकता हूँ, किसी के ऊपर कोई पाबंदी नहीं। आप भी आज़ाद हैं, मैं भी आज़ाद, लेकिन गौर जरूर करें, फिक्र जरूर करें कि मेरी सिमत का तयन दुरुस्त है या गलत है, मैं सही ट्रैक पर चल रहा हूं या मैं गलत रास्ते पर उलझा हुआ हूं, लड़ रहा हूं, झगड़ रहा हूं और फिर भी अपने आप को हक पर समझ। ये नसीरुद्दीन नसीर गोलड़ा वालों ने लिखा है, उन्होंने कहा देखो जी, कुछ लोग कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, कुछ कहते हैं नहीं सुनते। कहते शक तो हो गया, शक तो पड़ गया, क्यों ना उस जात जिसके बारे में शक हो उसको छोड़ो और जिसके बारे में पक हो उसको पुकारो, मसला हल हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारी शारक से भी ज्यादा करीब है। वही बात इल्म के एतबार से, समात के एतबार से, बसारत के एतबार से अल्लाह शारक से भी ज्यादा करीब है, लेकिन अल्लाह खुद कहाँ है? मेरे अंदर नहीं है, आपके अंदर नहीं है। अल्लाह अर्श पर है, अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर है। हाँ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त निचले आसमान पर जरूर आता है रात के पिछले पहर। कई दलाइल हैं इस हवाले से। प्यारे भाइयों, आइए हम अपना अकीदा दुरुस्त करें, अपने नजरियात दुरुस्त करें। ये ना सोचा करें कि हमारे बड़े ऐसे करते हैं, हमने तो आज तक यही सुन रखा है। आपने नई बात सुना दी, आप अल्लाह का कुरान पढ़ें, आप दीन को अहमियत दें, दीन को तरजीह दें, और जब ये फिक्र लाहिक हो जाएगी कि मैंने दीन समझना है, समझ आ जाएगा वमा अलैका इल्ला